قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر فَمِنْهُمْ یہاں پر نون میں اظہار ہو رہا ہے تو اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور من میں جو نون ہے اس نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ آمنا حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بیہی ہا میں کھڑا زیر ہے جو یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من کے نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ عنہ نون میں اظہار ہو رہا ہے تو نون کو جلد پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر تا ہے وقف مطلق کی علامت، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا جو پیش یہ سکون سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اب آگے دیکھیے وَقَفَ فا میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بی جہنم نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ سعیرہ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور را کو پور پڑھنا ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اب آگے دیکھیے اِنَّا نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ لَذِينَ دال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کفروا را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِآیاتِنَا یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تینا نا میں یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سوفا یہاں پر واو لین ہے، اس واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نسلی صاد کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور لی یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس کو جلد پڑھنا ہے۔ نارا دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور غن یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، جیسے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ کلما اب یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نضجت ضاد کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جلو یہاں پر لو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بدلناہم نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ جلودن لو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور دن میں جو تنوین ہے اس تنوین میں اظہار ہو رہا ہے تو اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے۔ غیر غین کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا لین ہے، اس یا لین کو جلد پڑھنا ہے۔ را کو پر پڑھنا ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لیذوقوا ذال کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر ذو میں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف کو یہاں پر پر پڑھیں گے اور قاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر واو اور یہ دونوں الف یہ سائلنٹ ہے۔ عذاب ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور با میں وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا، جیسے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اب انا نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور اللہ کو پر پڑھیں گے اور لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کانا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عزیزہ یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور زن میں جو تنوین ہے اس تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اس کو جلد پڑھنا ہے۔ حکیمہ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من میں جو تنوین ہے تو یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اب آگے دیکھیے والذین یہاں پر ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یا مدہ ہے،
اور آمنو میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، نو میں واو مدہ ہے، وعملس یہاں پر لام کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے، یہ واو اور یہ دونوں الف اور لام سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھنا، صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، ہا میں بھی کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، سنود میں دال میں قلقلہ ہوگا، خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، جنات نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، تن کے تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، تجری جیم میں قلقلہ ہوگا، ری را کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، تحتی حل ہا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر یہ الف اور یہ دونوں الف سائلنٹ ہے، نہیں پڑھا جائے گا، انہار کے نون میں اظہار ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، ہا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، را کو پر پڑھنا ہے، خالدین خا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، دینا یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فیہا فی میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہا میں جو مد ہے یا مد منفصل ہے اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، ابدا یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اب لہم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا، فیہا یہاں پر یا مدہ ہے، ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، ازواجہم واو میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی یہاں پر پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گا، جیسے لہم فیہا ازواج مطہرہ، ونود دال میں قلقلہ کریں گے، خا کو پر پڑھیں گے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، غا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لن کی تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، غا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لی یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے وندخلہم ظلا ظلیلا، دیکھیے ان نون مشدد غنہ ہوگا، اللہ کو پر پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح، یا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، را کو پر پڑھیں گے، میم اظہار شفوی ہو رہا ہے، ان نون کے میں اخفا ہو رہا ہے تو عدل یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، دال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، یہ واو یہ دونوں الف سائلنٹ ہے، سے نہیں پڑھا جائے گا، امانات ما اور نا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، الا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، سے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، وَإِذَا ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، حکمتم میم اس میم میں اظہار شفوی ہو رہا اور اس میم میں ادغام اخفاء شفوی ہو رہا ہے تو یہاں پر غنہ اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، بینہ یہاں پر یالین اسے جلد پڑھنا ہے، نن یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ان کے نون میں اخفاء ہو رہا ہے، تحکمو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بالعدل دال میں قلقلہ ہوگا، جیسے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ان نون مشدد غنہ ہوگا، اللہ کو پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، نعم میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یعیدکم ذا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور میم میں اخفاء شفوی ہو رہا ہے، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، جیسے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح، کانا میں الف مدہ ہے، سمیعن یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد آگے جو ہے با ہے، تنوین کے بعد آگے دیکھیے یہاں پر با ہے، تو تنوین کے بعد جب با ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے اور یہاں پڑھ کے میم کو پڑھا جاتا ہے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں، اور بصیرہ صاد کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے ان
اللہ کان سمیعا بصیرا۔